ایران سے عیسائی خانقاہوں تک اور وہاں سے عرب کی سرزمین تک ایک شخص جس نے حق کی تلاش میں سب کچھ قربان کر دیا، یہ تھے ایک عظیم آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ پہنچے تو پہچان لیا کہ یہ وہی بستی ہے جس کا ذکر آخری پادری نے کیا تھا، اور پھر وہ دن آیا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مہر نبوت دیکھی اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن غلامی کی زنجیر ابھی باقی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے وہ زنجیر توڑ دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کی تیاری مکمل کر کے مدینہ پہنچے تو عرب کے چند تاجروں نے دھوکہ دے کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک یہودی نے خرید کر وہ مدینہ میں لے آیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ شہر ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت قریب تھا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اور ہدیہ کے ذریعے نشانیاں پرکھیں، آخرکار پیچھے بیٹھ کر مہر نبوت دیکھ لی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہودی مالک نے ایک شرط رکھی کہ 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ اور ان کے پھل آنے کا انتظار کرو، 40 اوقیہ جو تقریباً 7 کلو سونا بھی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 300 پودے لگائے، اور یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ سارے کے سارے درخت اسی سال پھلدار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انڈے جتنی سونے کی ڈلی آئی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ اسی سے کفایت کرے گا۔ جب تولا گیا تو پورے 40 اوقیہ نکلا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آزادی کے بعد ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ غزوہ خندق میں ان کی رائے پر ہی خندق کھودی گئی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر انسانیت کے سب سے بڑے حق ایمان کی جستجو کی روشن مثال ہے، اور وہ سب سے بڑا حق، سب سے بڑا ایمان اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات۔